قرآن اللہ کا آخری کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو علم عطا کرنا تھا وہ قرآن کے اندر آخری مرتبہ مکمل شکل میں تشکیل دے دیا گیا۔ دوستو، قرآن پاک کا نازل ہونا ایک ایسا واقعہ ہے کہ دوبارہ قیامت تک کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ریسرچر جتنی مرضی ریسرچ کر لے، وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ نزول قرآن سے عظیم کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا، اور غیر مسلم بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے کائنات کو تخلیق کیا۔ اسی مقصد کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا اور اسے اشرف المخلوقات کا رتبہ عطا کیا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی مقصد کے حصول کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اگر ہم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے والے واقعات کا جائزہ لیں تو دنیا میں ہر طرف ظلم، جہالت، گمراہی، شرک، بت پرستی، لوگ لوگوں کے غلام تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاند ستاروں کو اپنا خدا کہتے تھے، سر عام قتل کر دیے جاتے تھے، انسان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، آقا کا جیسے دل کرتا اپنے غلام کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلانیہ طور پر یہ ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں کے معاملات کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہیں کرتے، وہی لوگ تو کافر ہیں، یہی لوگ ظالم بھی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 اور 45۔ دوستو، ہم روزمرہ کی گفتگو میں عموماً یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آج میرا فلاں کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے دوست کی طرف جاؤں، اور انسان ابتدا ہی سے اس طرح کے جملے دہراتا آ رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ قرآن مجید میں دل کو غور و فکر کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ اگر سائنس کی بات کی جائے تو وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ سائنس کے مطابق دل کا کام محض خون کی روانی کو برقرار رکھنا ہے، مگر دوستو آج کی جدید سائنس قرآن مجید کی اس صورت کی تصدیق کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس آیت کو لے کر جب دل پر ریسرچ کی تو سائنسدان چونک گئے، کیونکہ دل میں بھی غور و فکر کرنے والے عصبی نظام کا سلسلہ موجود ہے۔ ہمارا دل ہمارے جسم کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ انسانی جسم میں خون کی سپلائی کے ساتھ ساتھ غور و فکر کا عمل بھی سر انجام دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان کا قلب درست ہوگا تو اس کے عمل بھی درست ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست کام کرے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ بخاری و مسلم۔ کسی زمانے میں سائنسدانوں کے نزدیک دل کا کام خون سپلائی کر کے محض انسانوں کو زندہ رکھنا تھا، مگر جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی جدید سے جدید ہوتی گئی، تو سائنسدان دل کی اس بات پر غور و فکر کرنے لگے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ دوستو، ہمارے گھروں میں پڑا ہوا یہ قرآن مجید محض ایک کتاب ہی نہیں ہے، اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں جن سے وقت کے ساتھ ساتھ پردہ اٹھ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن یعنی وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ سچ ثابت ہوتا۔ آپ غور و فکر کرنے اور سچائی کی تلاش میں غار حرا میں خلوت نشین ہو گئے، اور ایک دن آپ غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، اور اس نے 3 مرتبہ ایسا کیا، اور کہنے لگے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بہت خوفزدہ تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دیجئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال صحیح نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اس قدر عمدہ اوصاف رکھنے والا انسان رسوا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تھوڑے وقفے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر ان کو رفتہ رفتہ مسلمان کرتے گئے۔ جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کلمات اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بتا دیتے اور صحابہ اسے فوراً یاد کر لیتے۔ وہ ان آیات کو کھجوروں کے پتوں یا درختوں کے تنوں پر لکھ لیا کرتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 23 سال تک چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اس وقت قرآن مجید لوگوں کے ذہنوں اور مختلف درختوں، پتوں اور ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا۔ دوستو، قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے، یہ عربی تہذیب کی سب سے بہترین زبان ہے۔ قرآن مجید کے تمام حروف نہایت عمدگی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کہ 23 سال کے عرصے میں اس کتاب کی مختلف سورتوں کی مختلف آیات مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترتیب کے ساتھ پرو دیا۔ قرآن مجید کے تمام حروف نہایت عمدگی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اس طرح کی کتاب تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکی۔ انسانوں کے لیے اس طرح کی کتاب لکھنا ناممکنات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسان اور جنات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں تو اس کا مثل نہیں لا سکیں گے، بے شک ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے برکت کے طور پر نازل کیا، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دماغ میں کیا کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک ریسرچ کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پریشانی اور بے چینی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے دوران مختلف لوگوں پر مشاہدہ کیا گیا، جیسے کہ طالب علم، حاملہ خواتین، مریض وغیرہ، تو یہ نتیجہ نکلا کہ قرآن مجید کی تلاوت کسی تھیراپی کی طرح کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ انسانوں کے ذہنوں سے پریشانی دور کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سے سوالات کے جواب پنہاں ہیں جن کا سائنس کو اب ادراک ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ سب کچھ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ بگ بینگ، بلیک ہول، زمین کی محوری اور مداری گردش، کائنات کی توسیع وغیرہ کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، جو کہ سائنس کو جاننے میں اتنے سال کا عرصہ لگا۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ انتہائی دلچسپ ہے۔ دوستو، ہمارے نظام شمسی میں کل 8 سیارے ہیں، مگر IAU نے 3 اور سیاروں کو ہمارا نظام شمسی کا حصہ قرار دیا ہے، جن کے بارے میں لوگ لا علم تھے، مگر قرآن مجید میں یہ بات 1400 سال پہلے موجود ہے۔